انہوں نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو آتیناہ رحمتا من عندنا، جسے ہم نے اپنی مہربانی عطا فرمائی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور جسے ہم نے اپنی طرف سے خاص یعنی علوم عطا فرمایا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. اللہ نے فرمایا، اللہ رب العزت نے کہ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، کہ ان دونوں نے میرے ایسے ایک بندے کو پایا جس کو میں نے اپنا رحمت بخشی ہے، جس کے اوپر میں نے بہت بڑی مہربانی کی ہے، ان کو بہت علم عطا فرمایا اپنے طرف سے، جس کو علم لدنی کہتے ہیں میرے دوستوں، جن کی قلوب کو اللہ رب العزت نے منور فرما دی ہے، جن کی دل کو اللہ رب العزت نے منور فرما دی ہے، روشن اور چمکدار بنا دیا، علوم سے ایسے نوازے ہیں اللہ پاک پروردگار عالم نے، انہیں علوم تکوینیت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، شرعی علوم کی علاوہ بھی علوم تکوینیت عطا فرمایا، وہ حضرت خضر علیہ السلام۔ اب پھر دونوں کی درمیان جب ملاقات ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے میرے دوستوں سلام فرمایا خضر علیہ السلام کو، واپسی کہاں پر پہنچا؟ اسی پتھر کی بات جہاں دونوں آرام کیے تھے، اس پتھر کی قریب پہنچے جہاں انہوں نے آرام کیا۔ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اللہ نے فرمایا انہوں نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو آتیناہ رحمتا من عندنا، جسے ہم نے اپنی مہربانی عطا فرمائی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور جسے ہم نے اپنی طرف سے خاص یعنی علوم عطا فرمایا، خاص علوم عطا فرمایا یعنی علم لدنی عطا فرمایا۔ بہرحال جب پہلی ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم، سلام کیا، حضرت فسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو سلام کیا نا، فرما بِعَوْضِكَ سَلَامٌ وَأَنَّا بِعَرْضِ سلام، بھائی تم یہاں بھی سلام کر رہے ہو نا اس سرزمین میں، یا میری اس سرزمین میں سلام کہاں؟ کیا فرمائے؟ یہاں تمہاری اس سرزمین میں یا میری اس سرزمین میں سلام کہاں ہے؟ یہاں تمہاری اس سرزمین میں یا یہاں میرے اس سرزمین میں سلام کہاں ہے؟ بِعَوْضِكَ سَلَامٌ وَأَنَّا بِعَرْضِ سلام نا، جب خضر علیہ السلام کو سلام کیا، خضر علیہ السلام نے جب یہ جواب دیا جہاں کوئی آبادی نہیں ہے نا، یہ کون سا موقع ہے یہاں تم نے سلام کیا، نہ کوئی آبادی ہے، نہ یہاں کوئی اس کی گرد و نہار میں نہ کوئی مسلمان ہے، سارے کفار اور مشرکین آباد ہے یہاں، تو یہاں سلام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اب نے کیوں سلام کیا؟ کیسے سلام ہوا یہاں؟ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ خضر علیہ السلام نے یہ بھی کہا من انتا، آپ کون ہو بھائی؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا من انتا، آپ کون ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انا موسیٰ، میں موسیٰ ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہ موسیٰ بنی اسرائیل، کیا بنی اسرائیل والے موسیٰ ہو؟ یعنی توریت، صاحب توریت والے بنی اسرائیل، جس کو موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں میرے دوستوں، وہ موسیٰ وہ نہیں ہے، موسیٰ بن میشا، غلط بات ہے، یہ انتہائی غلطی کی ہے جن لوگوں نے یہ کہا، بہت بڑے غلطی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام جس کو اللہ پاک پروردگار عالم نے موسیٰ کلیم اللہ کہا، اور جس کو اللہ نے توریت نازل فرمایا، جو کوہ طور پر
चिल्ला खींच कर जो है ना तौरीद हासिल किया, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। तो फरमाया अना मूसा, आप मूसा हो? कि मैं तो मूसा हूं। तो कहने लगा कि आ मूसा बनी इसराइल, कि आप बनी इसराइल वाले मूसा हो? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया नाम, जी हाँ मैं बनी इसराइल वाले मूसा हूं। तो मेरे दोस्तों इससे मतलब क्या है, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम गायब की इल्म भी नहीं रखते थे। जो अल्लाह ने जो उलूम उन्हें अता फरमाया वही इल्म रखते थे, और गायब की इल्म अल्लाह की पास है, क्योंकि अल्लामुल ग़यूब अल्लाह की जात है। तो कोई भी नबी, कोई भी औलिया, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी अंबिया क्या इल्म गायब नहीं रखते हैं। तो हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इस जुमले पर बहस करते हुए फरमाते हैं कि फीही दलीलुन अला अन्नल अंबिया व मन दूनहुम ला यअलमून मिनल गैब, कि कोई भी अंबिया यानी अंबिया और आलिया वगैरह गायब की इतनी ही बात जानते हैं जितनी अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें अता फरमाते हैं, जितने अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें बता देता है। हजरत इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने, हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि भाई ये दलीलुन अला अन्नल अंबिया वमन दूनहुम ला यअलमून मिनल गैब, कि कोई भी अंबिया और कोई भी औलिया गायब के इल्म नहीं रखते। हाँ वो बताते हैं जो अल्लाह उन्हें अता फरमाता है, उन्हें बतला देता है। अगर खिज़र अलैहिस्सलाम गायबदान होते तो मूसा अलैहिस्सलाम को बेगारे पूछे बता देते कि वो मूसा बनी इसराइल वाले थे। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फसल्लम सलाम किया तो फिर कहने लगा अब ये कौन सी जगह है सलाम करने का, कैसे मौका है, यहाँ तो कोई मुसलमान रहते नहीं है, यहाँ सारे कुफार और मुश्रिकीन आबाद है चारों तरफ, कैसे जगह पर आपने सलाम कर दी। यह भी एक हिकमत है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कि यहाँ तो कोई मुसलमान आबाद ही नहीं है, ये सारे मुश्रिक और कुफार है, अब यहाँ कैसे पहुंचे और कैसे हमें आकर यहाँ सलाम किए। तो कहने लगा मन अंता, आप कौन है? तो कहना अना मूसा। अच्छा आप मूसा हो? तो कहा कि आ मूसा बनी इसराइल, क्या बनी इसराइल वाले मूसा हो? ये सवाल की। तो कहा कि जी हाँ मैं बनी इसराइल वाले मूसा हूं। तो इससे मतलब है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी गायब के इल्म नहीं रखते, ना कोई अंबिया गायब के इल्म रखते हैं, ना कोई औलिया गायब के इल्म है। वो बात ही बताता है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें बता देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, मैं तुम्हारे जैसे बशर हूं, मैं तुम्हें वो बात बताता हूं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे वही नाजिल फरमाते हैं, जो वही की जरिए से मुझे बता देते हैं, मैं तुम्हें वही बात बताता हूं। तो इसी तरीके से आदम से लेकर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया किराम कोई भी गायब के इल्म नहीं रखते हैं। इसी तरीके से तमाम औलिया अल्लाह, तमाम सूफिया किराम कोई भी गायब के इल्म नहीं रखते, उलूम गायब नहीं रखते हैं। तो अल्लामुल ग़यूब सिर्फ अल्लाह की जात है। अगर अंबिया किराम गायब के इल्म रखते तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम बता देते कि ये मूसा बनी इसराइल वाले मूसा, फिर सवाल की जरूरत ही नहीं होता है। अब मेरे दोस्तों खिज़र अलैहिस्सलाम की जो नाम मैंने आप लोगों को बता दी, असल नाम उनका क्या था? उनका असल नाम बिलियात, उनकी कुनियत अबुल अब्बास, और उनकी जो लक़ब थे खिज़र, यानी सरसब्ज, हरियाले, हरे भरे और शादाब, उनको कहते हैं मेरे दोस्तों। अब उनकी हयात के बारे में मैंने आप लोगों को ये सवाल किया, जो हमारे पिछला क्लिप आप देखेंगे हजरत मूसा और खिज़र के मुतालिक, तो आपकी वो बात भी आपके उलूम में आ जाएंगे। मुस्लिम शरीफ में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि एक खारिजी ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सवाल किया कि जंग के अंदर, जंग के मैदान में औरतों को और बच्चों को कत्ल करना जायज है? तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर तुम्हें वो इल्म है
جو حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا، نہ تو بے شک بچے اور عورتوں کو قتل کرنا جائز ہے، بے شک عورتوں اور بچوں کو قتل کر سکتے ہو، ورنہ کسی عورت اور بچے کو قتل اور روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ نہ خضر کی علم ان کے پاس ہے، تو اس سے مطلب کیا ہے؟ اس سے معلوم ہے کہ خضر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بعض باطنی امور کے متعلق قطعی علم رکھتے تھے، جن کا ظاہری احکام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، ظاہری علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے انہیں باطنی امور کے متعلق علوم عطا فرمایا، جس کو علوم وہابی کہتے ہیں، یعنی اللہ کی بخشے ہوئے علم پہ علم لدنی اللہ نے ان کی دلوں کو منور کر دی ہے، بغیر کسب اور بغیر تلقین کی اللہ جو علوم عطا فرماتے ہیں، اور جس سے تعلق باللہ حاصل ہوتے ہیں، ایسے علوم اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے سوال کی کہ ہم آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں، جو اللہ نے آپ کو علوم عطا فرمایا، ان علوم میں سے ہمیں کچھ سکھاؤ گے؟ اب ہمیں کچھ علوم سکھاؤ گے ان میں سے؟ اب خضر علیہ السلام نے کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ چل نہیں سکتے ہو، کیونکہ جو علوم آپ کو اللہ نے عطا فرمایا نا، آپ ایسے علوم پر ہو، آپ ایسے علوم جیسے آپ شرعی علم جانتے ہو، آپ ایسے علوم پر ہو جیسے میں نہیں جانتا، اور میں ایسے علوم اللہ نے مجھے عطا فرمایا جیسے آپ نہیں جانتے ہو۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام کو فرما دی کہ علم دین شریعت اور ظاہری احکام کے متعلق تھا، جبکہ خضر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تکوینی امور کا علم عطا کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ کہہ دیا میرے دوستوں، تو موسیٰ علیہ السلام کہے نہیں، میں آپ کے ساتھ تو یقینی چلوں گا۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے وعائین من العلم، علم کی 2 برتن عطا کیے ہیں، ان میں سے ایک علم کو تو میں نے پھیلا دیا جس کی تعلق عقائد حلال حرام عبادت سے ہے، اور اگر میں دوسرے علوم کو بھی ظاہر کر دوں تو لاقطیہ بالعمل، تو لوگ میرے گردن کاٹ دیں، تو میرے یہ گردن کٹ جائے۔ اس خاص علم کی پیشگوئیاں باطنی باتیں ہرگز برداشت نہیں ہو سکیں گے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو یہ برداشت نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ نے جو مجھے علوم عطا فرمایا، 2 علوم کی 2 برتنیں عطا فرمایا، ایک کو تو میں نے عقائد حلال و حرام اور عبادت ہے نہ، اس کو تو میں نے پھیلا دیا، اور اگر دوسرے علم جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا اگر میں اس کو ظاہر کر دوں تو لاقطیہ بالعمل، تو لوگ میرے گردن کاٹ جائے، تو میرے گردن کٹ جائے، تو لوگ میرے گردن کاٹ دیں گے۔ تو یہ علم ایسے ہیں جس کا پیشگوئیاں اور باطنی باتیں ہرگز برداشت نہیں ہو سکے گا لوگوں کی۔ تو اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ باتیں برداشت نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو آپ کو علم شرعی عطا فرمایا، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک پروردگار عالم نے حضرت خضر علیہ السلام کو علم شرعی بھی عطا فرمایا اور علم باطنی بھی عطا فرمایا، یعنی معرفت بباطن بھی اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائی۔ تو علم شرعی کو تو انہوں نے پلا دیا، وہ عقائد تھے، حلال تھے، حرام تھے، عبادات تھے، یہ سارے باتوں کو اور حضرت خضر علیہ السلام کو پھیلا دی، لیکن وہ علم باطنی اس علم کو اگر وہ پھیلانے جائیں گے تو کہا کہ لوگ میرے گردن کاٹ دے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بخاری شریف میں۔